السلام علیکم، میں ہوں عباس ممتاز اسٹیٹ پلر کی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف نے آج ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا ہے، اور جو کرن تھاپر نامی ایک صحافی تھے انڈین جن کو انٹرویو دیا گیا ہے، اور بڑا اہمیت کا حامل ہے اسپیشلی فار دیز ٹو کنٹریز، پاکستان اور انڈیا۔ اور اس کی خصوصیت اور خاص بات یہ تھی کہ پاکستان نے آج کچھ نئے ثبوت فراہم کیے ہیں انڈیا کی جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے، جو پاکستان کے اندر کراچی میں، فاٹا میں اور بلوچستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں جو انڈیا دہشت گردی کرتا تھا، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان حیدر، اور عرفان حیدر سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم عرفان۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آج ہم انٹرو میں نے بتا دیا خبر جو ہے اسی پر ہم بات کریں گے۔ آلریڈی ہم اس پر بات کرتے رہے، آپ بھی اپنے پروگرامز میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر۔ انڈیا کی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کا نقصان انڈیا کی طرف سے بھی بتایا جاتا رہا کہ ہم کرتے ہیں، یہاں بھی کلبھوشن جادو، بہت ساری باتیں پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج جو یہ انٹرویو دیا گیا ہے موید یوسف، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا گیا ہے، کیا امپورٹنس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، معمولی قصہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے نا بس وہ یہ دیکھیں کہ اب کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مطلب اسے دبائے رکھا اب بھارت نے، اور بھارت کے وہ ساتھ چلنے والے لوگ جن کا بھارت سے مفادات وابستہ ہیں۔ جس طرح میں ابھی ایک اسی ٹاپک پہ ویڈیو میں بات کر رہا تھا، مدثر اقبال صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اینکر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس ملک کی 1.5 ارب آبادی ہو، اس ملک میں کتنی تجارت اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو مختلف ممالک کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بات نہیں کی جاتی، لیکن اب کھل کے یہ چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کسی بھی چیز کو نا ایک حد تک تو چھپا سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، معاملات کو گول مول کر سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ اب بھارت جو ہے وہ یہ کر شروع سے رہا ہے، بھارت پچھلے 20 سال سے ہی کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو تو بعد میں پکڑا گیا نا، اس سے پہلے تو کیا کچھ وہ کلبھوشن یادو کر چکا تھا، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہی شہر کراچی سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا۔ ایک دن میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم رپورٹ کیا کرتے تھے تو کسی دن 15 سے 18 لوگ اگر یہاں قتل ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یار آج اتنی خاص خبر نہیں ہے، اسکور کم رہا، اتنی خاص خبر نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ تو کرنے والے کون تھے؟ کیا یہ جو پاکستان میں لوگ یہ کر رہے تھے، یہ خود سے کسی کو بیٹھے ہوئے خیال آتا تھا کہ یار میں فلاں کو مار دوں؟ ایسا نہیں تھا، یہ استعمال ہو رہے تھے، یہ لوگ استعمال ہو رہے تھے، کوئی دانستہ، کوئی غیر دانستہ، کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کے مفادات وابستہ تھے۔ تو یہ لوگ استعمال کن کے ہاتھوں ہوتے رہے؟ اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں کہ بھارت کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اب بھارت نے صرف وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ پنگا نہیں لیا ہوا تھا، بھارت سری لنکا میں بھی دہشت گردی کر رہا ہے۔ جب وہ تامل ناڈوز آپ نے دیکھا 22-24 سال وہاں لڑا ہے، وہ آخر میں پاکستان کی مدد کرنے پر، پاکستان نے جب سری لنکا کی مدد کی تو ان کا خاتمہ ہوا، مدد کی۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باز نہیں آیا بھارت، اس کے بعد وہ سری لنکا میں بھی کرتا رہا، وہ کشمیر کے اندر تو کر ہی رہا ہے پچھلے 70 سال سے۔ اس کے بعد وہ دیگر ممالک میں بھی، افغانستان اس نے اپنا ایک ہم بنائے کہ ایک پراکسی بنا رکھا تھا۔ تو اب وہ چیزیں اب مزید جو انٹرنیشنل نہ صرف میڈیا ہے بلکہ جو دیگر ممالک کے طاقتور ملک ہیں ان کے سربراہان ہیں، اب وہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں بھارت کو، وہ اب چھپا نہیں پا رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کب تک چھپائیں گے؟ اوور فلو ہو رہی ہے نا، اب بہت زیادہ ہو گیا ہے معاملہ۔ آلرائٹ، اور آج موید یوسف صاحب نے یہ بھی کہا کہ چائنا قونصلیٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا، وہاں جو اچھو نام کا ایک کریکٹر تھا وہ زخمی تھا، اور دہلی کے اندر، نیو دہلی کے اندر کسی ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا، ان کے سارے ثبوت آج فراہم کیے گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو تحریک طالبان پاکستان تھی، جو پاکستان کے اصل دشمن تھی، جو پاکستان میں اٹیکس کی زیادہ رسپانسبل تھی، وہ افغانستان فرار ہو گئے تھے۔ جب یہاں پر ضرب عزم، راہ راست، راہ نجات آپریشنز ہوئے تو وہ یہاں سے فرار ہو کر سرحد کے اس پار چلے گئے تھے، اور را نے $10 ملین کی وہاں پر انویسٹمنٹ کی ان تمام لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے، دوبارہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے، ان کو کمر بستہ کرنے کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو سب سے اچھی بات ہے نا باس، وہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہو، مقتدر حلقے ہوں یا ہماری حکومت ہو یا ہمارے جتنے بھی ادارے یہاں کام کرنے والے ہیں، اسی طرح افغانستان کے بھی جتنے ادارے کام کرنے والے ہیں اس وقت وہ ایک پیج پر ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ افغان جنگ کا نقصان افغانستان سے زیادہ ہم نے اٹھایا ہے۔ افغانستان میں تو پہلے کوئی تھا ہی نہیں نا، ہمارا تو ایک ایسا ملک جو تیزی سے ترقی کی طرف جا رہا تھا افغان جنگ سے پہلے، اور اس کا سارا اثر، اس کا سارا نقصان، 70,000 سے زائد لوگ یہاں بے قصور قتل کر دیے گئے دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں۔
تو افغانستان، امریکہ اور پاکستان مجبوری کے تحت ہی صحیح لیکن ایک پیج پر ہے. اب اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ بھارت کو ہو رہا ہے. بھارت کو اس لیے نقصان ہو رہا ہے کہ بھارت کی پچھلے 20 سے 22 سال کی نہ صرف محنت بلکہ وہ جو انویسٹمنٹ تھی وہ اب اسے ضائع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جب آپ کی 22 سال کی محنت ضائع ہو رہا ہے تو آپ ہڑبڑا جاتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے, آپے میں نہیں رہتے. تو بھارت اب اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے. مطلب اب ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ غصہ ان کا اپنے ملک کے اندر بھی نکل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. نہ صرف وہ محدود نہیں رہا کہ افغانستان میں کریں یا کہ بھارت کی جو انویسٹمنٹ تھی نہ صرف پاکستان کے اندر, نہ صرف کراچی کے اندر, نہ صرف کے پی یا کسی ایک سرٹن ایریا کے اندر نہیں بلوچستان, بلکہ پوری پاکستان کے اندر سے اور پھر افغانستان کے اندر سے ہر جگہ ISI نے اور پاکستانی اداروں نے ان کا ستیہ ناش کر دیا, ان کو برسٹ کر دیا. ان کے جتنے بھی نیٹ ورکس تھے, ان کی جتنی بھی کمبائنڈ ایفرٹس تھیں, ان کو بلکہ اجیت دوول جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم نے نواز شریف پر انویسٹمنٹ کی تھی کہیں اندرونی حلقوں میں. کچھ لوگ اور آفیسرز تھے, انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کے بہت سارے پولیٹیشینز میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. اصل میں ہے یہ کہ ہمارے ہاں پتہ ہے کلچر کیا بن چکا ہے. بعض سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں سمجھدار آدمی اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ملحد ظاہر کرے یا جو فوج پر برا کہے. لیکن اس فوج کی قربانیاں جو ہیں وہ بے مثال ہیں. آپ دیکھیں ہمارے سامنے سیریا ہے, ہمارے سامنے عراق ہے, ہمارے سامنے دیگر ایسے ملک ہیں جو مڈل ایسٹ میں تباہ ہو چکے ہیں, جہاں بھارت اور امریکہ نے جہاں دہشت گردی کی جنگیں ہوئیں وہ ختم ہو گئے. پاکستان کو کوئی کمزور کیوں نہ کر پایا؟ اس فوج کی وجہ سے نا. ہماری ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اسے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں کھیلے گئے. 9 سے 10 ایجنسیز دیگر ملکوں کی یہاں پاکستان کو کمزور کرنے میں لگی ہیں اور ان سے ایک لڑ رہی ہے. کون؟ ISI, اور بھرپور جواب دے رہی ہے اور ان سارے حملوں کو ناکام بھی بنا رہی ہے. تو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے, جب کوئی فوج اچھا کام کرے, 20 اچھے کام کرے, کوئی بات نہیں کرتا, ایک ان سے اگر چوک ہو جائے ہم اس کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وہ ہٹلر نے غالباً کہا تھا نا کہ جس ملک کی کو تباہ کرنا ہو تو اس کے عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا کر دو. تو یہ بالکل اسی طرح ہے. ملحدین کا ذکر کیا اور ملحدین کے بارے میں آپ نے ذکر کیا. چند دن پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو PDM کی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک پریشر گورنمنٹ پر آنے والا ہے, اس پریشر سے جان چھڑانے کے لیے اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ جان بوجھ کر ہو سکتا ہے مولانا عادل کا قتل کروایا گیا ہو. آپ نے بھی جو ملحدین کی بات کی, تو کل میں انٹرویو کر رہا تھا جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر جو سابق گورنر سندھ بھی ہیں ان کا. میں نے ان سے وہ یہی سوال پوچھا. میں نے کہا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اداروں نے یا پاکستانی گورنمنٹ خود انوالو ہے, یہ جو سیکٹیرین وائلنس ابھی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں. جنرل معین الدین حیدر کا جواب یہ تھا کہ یہ جو آرمی چیف نے PMA کاکول کے ایڈریس میں کہا پچھلے دنوں کہ ہم پر ہائبرڈ وار جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے, دیٹ از اے پارٹ آف ہائبرڈ وار. اور اس کے علاوہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم فوج کے سپاہی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن فوجی افسر سے نفرت کرتے ہیں, یہ بھی ہائبرڈ وار کا ایک وہ ہے. آپ پالیسی ٹو پالیسی تنقید کر سکتے ہیں, اگر فوج کوئی سیاسی مداخلت کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے تو آپ اس پر تنقید کریں, لیکن من حیث الادارہ آپ اس کو کس طرح سے برا کہہ سکتے ہیں؟ دس از اے نیو تھنگ. اور آج کی ویڈیو کا وقت ہوا ختم. آپ سے میں لاسٹ ایک سوال پوچھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ 1 منٹ کے اندر اس کو رسپونڈ کریں. فائنلی یہ بتائیے گا کہ اب جو اوور آل سچویشن ہے پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے, اسپیشلی پاکستان کی جو آرمی ہے اور ہماری جو فورسز ہیں اور ایجنسیز ہیں, ISI تو ایک بڑا نام ہے, اس کے پیچھے MI اور پتہ نہیں کتنے سے اور ادارے جو ہوتے ہیں وہ سب کھڑے ہیں. میرا سوال 1 منٹ سے لمبا ہو گیا, آپ کو جواب بھی یقیناً چلیں 2 منٹ دے دیتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس کو ٹیکل کر پائے ہیں؟ پاکستان نے پوری دنیا کی جو ایجنسیوں نے یلغار کی تھی, اسپیشلی انڈیا اور افغانستان کی NDS. دیکھیں ٹیکل کر پائے ہیں تو ہمارا ملک سلامت ہے نا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ہم نے نقصان اٹھایا, جب اتنا بڑا جنگ ہوتی ہے, اتنے بڑے حملے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. ملحدین اصل میں نا آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے. چند ایک لبرلز مافیا جسے ہم کہتے ہیں, موم بتی مافیا, ان کا ایک رواج چل پڑا ہے کہ ملک میں کچھ بھی غلط ہو جائے یہ خود کروایا گیا ہے. یہ کیوں بن گیا ہے؟ یہ اس لیے بن گیا ہے, انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی, کوئی تجربہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف اس لیے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو 4 لوگوں میں لبرلز, ہاں, اور اپنے آپ کو زیادہ کیا کہیں اسے جدید ذہن کا یا قابل آدمی ثابت کرنے کے لیے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیفٹ ٹیسٹ ایسا ہی ہے. تو ہے یہ کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اپنے گھر کو
صاف کرتے ہیں, گھر گندا ہوا تھا, بالکل آپ 3 سال 4 سال 5 سال صاف کرتے ہیں, آپ قربانیاں دیتے ہیں, آپ کے اتنے جوان اس میں شہید ہو جاتے ہیں, پھر اس گھر کے اندر آپ خود گن ڈالیں گے؟ کون کرے گا یہ؟ اینڈ یس ڈیفینیٹلی دا آنسر وڈ بی نو. اور عرفان حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, پھر ہم کسی دوسری ویڈیو میں اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ دیٹ یو واز ود اس. اور آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹس ضرور کیجیے گا.